کہ ایک نوجوان اٹھا ادب سے عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا، ہاتھ بڑھا کر فرمایا، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ تم اللہ کی الوہیت کو مانو گے، تم نبی کی رسالت کو مانو گے۔ جب حضور نے ہاتھ آگے کیا تو اس نوجوان نے ہاتھ پیچھے کیا۔ یہ کیسا ادب کا مقام ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حیران ہو کر فرمایا، تو بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھا رہا تھا، تو نے ہاتھ پیچھے کیوں کیا؟ عرض کی، اللہ کے نبی، میرے اندر بہت سے عیب ہیں، میں بڑا گنہگار بندہ ہوں، میں بڑا سیاہکار ہوں، میں بڑا بدکار ہوں، میں چور بھی ہوں، میں زانی بھی ہوں، میں شرابی بھی ہوں، میں نہ جانے کتنی بہت ساری گناہیں کیا ہوں۔ پہلے مجھ سے یہ وعدہ کیجئے، آپ مجھ سے یہ نہیں کہیں گے کہ تو نے چوری کیوں کی، تو نے شراب کیوں پی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیادی اصولوں کے اندر جو شراب پیتا ہے نا، تو اسلام کا نقطہ نظریہ یہ ہے کہ اس کو کوڑے لگاتے ہیں، جو چوری کرتا ہے ہم اس کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، جو زنا کرتا ہے ہم اس کو سنگسار کر دیتے ہیں۔ یہ اسلام کا آئین ہے۔ وہ کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، میرے اندر یہ عیب اتنے بھر چکے ہیں، اتنے بھر چکے ہیں، اب یہ عیب مجھ سے نکالے نہیں جاتے۔ قربان جاؤ مسلمانوں، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ایک کام کر، آج سے وعدہ کر کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ مسکرایا اور مسکرا کر کہتا ہے، یہ تو عام بات ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ٹھیک ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ آقا میں وعدہ کرتا ہوں آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ محترم سامعین، وہ چلا گیا، رات کو سویا، خیال آیا چوری کروں، سامان اٹھایا، گھر سے باہر نکلا، سوچتا ہے صبح رسول اللہ پوچھیں گے رات کیسی گزری، جب میں سچ بولوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کٹوا دیں گے۔ اگر میں نے کہا حضور میں نے چوری نہیں کی، تو پھر میں اپنے وعدے سے پھر گیا، میں وعدہ خلافی نہیں کروں، میں نے جھوٹ بولا، تو پھر میں نے جھوٹ بولا تو کیا حشر ہوگا۔ خاموشی سے گھر چلا گیا، سو گیا، ایک لمحے کے بعد پھر جاگا۔ الہی بخش دے مصطفیٰ کے واسطے، سید الانبیاء شاہد و سراء کے واسطے، کرم کر مولا صدیق باصفا کے واسطے، رحم فرما مولا فاروق اعظم بے ریا کے واسطے، ادب و حیا کی توفیق دے حضرت عثمان با حیا کے واسطے، دین اسلام پر ثابت قدم رکھ مولا حضرت علی شیر خدا کے واسطے۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ نے جتنے بھی نبی اس دنیا میں مبعوث فرمائے، ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے دربار میں تمام بنی نوع انسان کی گردنیں جھک جائیں، سجدہ کرے تو خالص اللہ کے لیے کرے۔ تمام انبیاء کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ درس توحید بھی سمجھائیں اور معاشرے کی اصلاح بھی کریں۔ انبیاء کرام نے اپنے اپنے ادوار کے اندر اپنی اپنی قوموں میں معاشرے کی اصلاح کی۔ تمام نبیوں نے اپنے اپنے طریقہ کار کے مطابق معاشرے کی اصلاح کی، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی محبوب بے مثل و بے مثال کی، جب باری آئی کائنات کے آخری ہادی برحق کی، تو انہوں نے معاشرے کی اصلاح اس طرح کی، خود عمل کر کے دکھایا۔ پوچھا، میں نے تم میں 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، یا محمد انت صادق الامین، یا آپ بات کے پکے ہیں اور آپ وعدے کے سچے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال تک مکے میں اصلاح معاشرہ کا کام کیا۔ آخر مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، 10 سال تک مدینہ منورہ میں اسلام کو سمجھایا، اسلام کی عظمت کو بتایا،
اور سمجھایا اور سکھایا، بنی نوع انسان کی اصلاح کی، اجتماعی اصلاح کی، متقین کی اصلاح کی، انفرادی الگ الگ اصلاح کی، سب کو ایک ساتھ لے کر اصلاح کی، روزہ داروں کی اصلاح کی، یہاں تک کہ اتنا ان کو اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا کہ رب کو کہنا پڑا کہ یہ رسول کے ساتھی ہیں، یہ مجھ سے راضی ہے، میں ان سے راضی ہوں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے فرمایا، میرے پیارے یارو، وفادارو، جانثارو، میں معلم کائنات بن کر آیا ہوں، قیامت تک کے لیے آخری پیغام لے کر آیا ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے قریب جو بھی آئے گا اس کا دل بھی پاک ہوگا، اس کا فیوچر بھی پاک ہوگا، اس کی صحت بھی پاک ہو جائے گی، اس کی سوچ پاک ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کام ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی کا کام یہ ہے کہ نبی کی کتاب و حکمت سمجھاتا ہے۔ فرمایا نبی ان کو پاک کرتا ہے، نبی کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی معاشرے کو پاک کرتا ہے، ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے۔ جو نبیوں بھی میرے نبی کے قریب آتا گیا ان سے اپنا عشق ظاہر کرتا گیا، اپنا دل ان کا پاک ہوتا چلا گیا، ایسا دل پاک ہوا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر ہم جوان لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یعنی زمین میں دفن کر دیتے، لیکن رسول اللہ کی تعلیمات نے ہمارے دلوں پر ایسا اثر کیا کہ اب حالت یہ ہوئی ہے، جب سے میں امیر المومنین بنا ہوں سارے مدینے والے سو رہے ہوتے ہیں اور میں پہرا دے کر رات گزارتا ہوں، پہرا دے رہا ہوتا ہوں۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب سمجھیے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو زمانے جاہلیت کے اندر بچوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ان کی ایسی اصلاح کی کہ سارے سو رہے ہیں، سارے سوئے ہوئے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہرا دے رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہرا دے رہے تھے، ایک رات کسی دروازے سے گزرے تو رونے کی آواز آئی۔ یہ بیان بہت زبردست ہے مسلمانوں، سنو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یہ بچی کیوں رو رہی ہے؟ اندر سے آواز آئی، یہ عمر کو رو رہی ہے، یعنی حضرت عمر کی وجہ سے رو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں عمر نے کیا قصور کیا ہے؟ بری عورت نے جواب دیا، آج 15 دن ہو گئے ہیں، ہمارے گھر میں فاقہ ہے، ہم بھوکے ہیں۔ تو حضرت عمر نے باہر سے کہا کہ عمر بیچاری کو کیا پتا کہ تم بھوکے ہو؟ تو اس بوڑھی نے کہا، اگر ہمارے بھوکے پن کا پتہ نہ تھا تو پھر اقتدار کی کرسی پر کیوں بیٹھ آیا تھا؟ اگر ہمارے بھوکے پن کا پتہ نہ تھا تو پھر کرسی خلافت پر کیوں بیٹھے تھے؟ جناب عمر کی چینخ نکل گئی، بیت المال میں گئے، آٹے کی بوری اٹھائی، زید غلام نے عرض کی، یا امیر المومنین میں حاضر ہوں۔ فرمانے لگے، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ گھر آ کر اسی عورت کے گھر آٹا گوندھا، خوب آگ جلائے، خود آگ جلایا، خود کھانا تیار کیا، بوڑھی عورت کے آگے رکھا کہ کھاؤ۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کے کہا، کاش عمر کی جگہ تو ہوتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، مائی جس عمر کو رو رہی ہے وہ عمر میں ہی ہوں۔ اگر معاشرے کی اصلاح کرنا مقصود ہے تو ہم سب کے سب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار بن جائیں، حضور کی سیرت پر عمل کریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے فرمایا تھا کہ لوگوں جو میرے قریب آیا اس کا دل بھی پاک ہو گیا، اس کا گھر بھی پاک ہو گیا۔ اب ایک اور زبردست واقعہ جو تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی جڑ جھوٹ ہے۔ اگر ہم سے یہ جھوٹ کی بلا ختم ہو جائے تو ہم تمام گناہوں سے باز رہ سکتے ہیں۔ مثلا شریعت اسلامی کے اندر اصلاح معاشرہ کا پہلا پہلو یہ ہے کہ کوئی آدمی جھوٹ نہ بولے۔ معاشرے میں برائی جھوٹ سے پھیلتی ہے، یہ جھوٹ ہے جو انسان کو برباد کرتا ہے۔ بڑے بڑے گناہوں کا مرکز ہی کذب ہے، یعنی جھوٹ ہے، جس کو معاشرے کے اندر آج ایک معمولی عیب بھی نہیں سمجھا جاتا۔ یہ عام سی بات سمجھتے ہیں لوگ کہ تھوڑے سے جھوٹ بول دیا، مذاق میں جھوٹ بول دیا تو یارو جھوٹ بول دے، چاہے آپ جان کر بولو یا مذاق میں بولو یا انجانے میں بولو، جھوٹ تو جھوٹ ہی کہلائے گا نا۔ تو جھوٹ یہ معاشرے کے اندر آج ایک معمولی سی عیب بھی نہیں سمجھا جاتا، لوگ تو عام سی بات سمجھ لیا۔ کیا ہوا یارو؟ اگر ایک آدھ جھوٹ بول دیا،
قربان جاؤ مسلمانوں، حضور کی مسجد نبوی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے صحابہ آؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ صحابہ قریب آئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، آج ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کریں گے۔ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، نماز کے عادی بن جاؤ۔ فرمایا شریعت کی تابعداری کرو۔ فرمایا اسلام کی بنیاد تو 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد یہ کیا ہے کہ تم اسلام کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرا فرمایا والصلاۃ، دوسری بنیاد نماز ہے، والزکوٰۃ، اور تیسری بنیاد زکوٰۃ ہے۔ فرمایا چوتھا رمضان کے روزے ہیں، 5واں رکن ہے جو ہے، 5ویں بنیاد جو ہے وہ حج ہے۔ اسلام کی 5 بنیادی باتیں سارے مسلمان کا جاننا ضروری اور لازمی ہے، تب تو ہم اسلام مسلمان کہلانے کے لائق ہو سکتے ہیں۔ اب حضور اس کا حکم دے رہے ہیں کہ ایک نوجوان اٹھا، ادب سے عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا، ہاتھ بڑھا کر فرمایا آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ تم اللہ کی الوہیت کو مانو گے، تم نبی کی رسالت کو مانو گے۔ جب حضور نے ہاتھ آگے کیا تو اس نوجوان نے ہاتھ پیچھے کیا۔ یہ کیسا ادب کا مقام ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حیران ہو کر فرمایا تو بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھا رہا تھا، تو نے ہاتھ پیچھے کیوں کیا؟ عرض کی اللہ کے نبی میرے اندر بہت سے عیب ہیں، میں بڑا گنہگار بندہ ہوں، میں بڑا سیاہکار ہوں، میں بڑا بدکار ہوں، میں چور بھی ہوں، میں زانی بھی ہوں، میں شرابی بھی ہوں، میں نہ جانے کتنی بہت ساری گناہیں کیا ہوں۔ پہلے مجھ سے یہ وعدہ کیجئے، آپ مجھ سے یہ نہیں کہیں گے کہ تو نے چوری کیوں کی، تو نے شراب کیوں پی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیادی اصولوں کے اندر جو شراب پیتا ہے نا، تو اسلام کا نقطہ نظریہ یہ ہے کہ اس کو کوڑے لگاتے ہیں۔ جو چوری کرتا ہے ہم اس کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، جو زنا کرتا ہے ہم اس کو سنگسار کر دیتے ہیں۔ یہ اسلام کا آئین ہے۔ وہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی میرے اندر یہ عیب اتنے بھر چکے ہیں، اتنے بھر چکے ہیں، اب یہ عیب مجھ سے نکالے نہیں جاتے۔ قربان جاؤ مسلمانوں، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایک کام کر، آج سے وعدہ کر کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ مسکرایا اور مسکرا کر کہتا ہے یہ تو عام بات ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے، ٹھیک ہے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ آقا میں وعدہ کرتا ہوں آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ محترم سامعین، وہ چلا گیا، رات کو سویا، خیال آیا چوری کروں، سامان اٹھایا، گھر سے باہر نکلا، سوچتا ہے صبح رسول اللہ پوچھیں گے رات کیسی گزری۔ جب میں سچ بولوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کٹوا دیں گے۔ اگر میں نے کہا حضور میں نے چوری نہیں کی تو پھر میں اپنے وعدے سے پھر گیا، میں وعدہ خلافی نہیں کروں۔ میں نے جھوٹ بولا تو پھر میں نے جھوٹ بولا تو کیا ہو حشر ہوگا۔ خاموشی سے گھر چلا گیا، سو گیا، ایک لمحے کے بعد پھر جاگا، دل میں خیال آیا شیطان تو اسے بار بار ابھار رہا ہے گناہ کرنے پر۔ دل میں خیال آیا شراب پیوں، جام کو ہاتھ لگایا۔ دل میں پھر خیال آیا صبح آقا پوچھیں گے رات کیسے گزری اور میں کہہ دوں گا شراب پیتے رہے، حضور تو پھر کوڑے لگوائیں گے اور میں نے کہہ دیا کہ آقا میں نے شراب نہیں پی، تو وعدے سے پھر گیا، وعدہ خلافی کیا تو جام کو وہیں رکھ دیا۔ دل میں خیال آیا کہ فلاں قبیلے میں جا کر عیاشی کروں، ابھی چند ہی قدم چلا تھا، پھر خیال آیا صبح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھیں گے رات کیسی گزری اور میں کہہ دوں گا عیاشی کرتے کرتے تو حضور تو سزا دیں گے۔ اگر میں نے کہا میں نے عیب نہیں کیا اپنے وعدے سے پھر گیا، جھوٹ بولا، اور تو جھوٹ بولنے سے تو میں وعدہ کیا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، واپس آیا، گھر آ کر سو گیا۔ صبح حضرت بلال
بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، مسجد نبوی میں آیا، حضور کے پیچھے نماز پڑھی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا او فلاں بن فلاں تیری رات کیسے گزری؟ اس نے کھڑے ہو کر کہا میرے ماں باپ آپ کے نام پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، ایک ہی ایفائے عہد نے، ایک ہی وعدہ عہد کو میں نے پورا کرنے کے لیے جھوٹ نہ بولنے کے وعدے نے تمام برائیاں مجھ سے چھڑا دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے، فرمایا اور فرمایا وہ کان پہ بیٹھ کے جھوٹ نہ بولا، دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ نہ بولا کرو، تعلقات عامہ میں جھوٹ نہ بولا کرو۔ آج کل تو بازار میں عام طور پر دوسرے کی غیبت اتنا بہت زنا سے بھی بدتر گناہ ہے، تو مسلمانوں یہ غیبت آج کل عام ہو گیا ہے، کوئی غیبت کو غیبت تسلیم نہیں کرتا۔ تو جانو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ میں دکان پر بیٹھ کے جھوٹ نہ بولا کرو، تعلقات عامہ میں جھوٹ نہ بولا کرو، یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس نے جھوٹ بولا وہ قیامت کے دن میرے قریب نہیں ہوگا۔ فرمایا صدق علی صراط مستقیم، فرمایا جو سچ ہے یہ انسان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ یہ وہی وہ بنیادی پہلو ہے جب معاشرے کے اندر جھوٹ کا رواج چلتا ہے پھر انسان اس اعمال کو نہیں دیکھتا، پھر کوئی نبی کو تولتا ہے، کوئی صحابہ کی توہین کرتا ہے، کوئی اہل بیت اطہار کی توہین کرتا ہے، کوئی اولیاء کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کیونکہ ذہنوں کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے میں نے کیا کرنا ہے، میں نے جھوٹ بولنا معمولی بات سمجھ رکھی ہے، پھر خدا کے اندر خدا کا خوف ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے جس نے نبی کی تابعداری کی ساری کائنات ختم ہو جاتی ہے، مگر نبی کی تابعداری کرنے والے کا کچا جھونپڑا اسی طرح رہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو قوم کا ایک واقعہ ہے، اس سے آپ جب سماعت کریں تو پھر آپ کو اس کے بارے میں دوسرے ایپیسوڈ میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے عذاب کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو آپ حضرات سے نویدن ہے، گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ گفتگو ذرا سے پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ثواب صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ آپ کی وجہ سے اگر کوئی اس تقریر کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے اللہ نے اگر کسی کے دل کی دنیا بدل دی تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو آپ اگر اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے انتظار کریں۔